ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته وأحبائه وعلماء أمته وصنعاء ملته أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كلامه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم بارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم عليه سلموا يا قوم بل صلوا على الصدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين درود پاک بآواز بلند صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ
حمد و صلات کے بعد سورہ اعلیٰ کی آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے. انشاءاللہ العزیز ان کا ترجمہ، شان نزول اور تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. میرے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام سامعین کو اللہ تعالیٰ حق سچ سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ ماشاءاللہ اللہ کے گھر میں نیک مقصد سے حاضر ہوئے ہیں. یقیناً آپ کی اس حسن نیت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم سے نوازے گا. نیت المرء خیر من عملہ، میرے حبیب پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی نیت اس کے عمل سے اچھی ہوتی ہے. مقصد یہ ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ عمل اچھا نہیں ہوتا. نہیں، عمل اچھا ہوتا ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر انسان اچھے کام کے لیے نیت کرے اور سچی دل سے کہ یا اللہ یہ میں کام کروں گا، اور وہ کام اس سے ہو نہ پائے، کسی وجہ سے نہ ہو سکے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس نیت کا پورا ثواب عطا فرمائے گا. اس لحاظ سے میرے حبیب نے فرمایا نیت المرء خیر من عملہ، بندے کی، انسان کی نیت جو ہے وہ اس کے اعمال سے، عمل سے اچھی ہوتی ہے. ماشاءاللہ یقینی آپ گھر سے نکلے ہیں تو اچھی نیت سے آئے ہیں، تو آپ کی نیت بھی انشاءاللہ کام دے گی، آپ کا عمل بھی آپ کو کام دے گا. نیت ہے آپ کا ارادہ، اور یہاں بیٹھ کے سننا یہ آپ کا عمل ہے. یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی تو انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے. جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی، میں چاہتا ہوں سب سے پہلے ان کا ترجمہ پیش کروں، کیونکہ کبھی کبھار لمبی تمہید سے اور تقریر کے چوڑے ہونے سے ترجمہ رہ جاتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ تشنگی محسوس کرتے ہیں کہ پتہ نہیں مفتی صاحب نے یا مولوی صاحب نے یا خطیب صاحب نے جو آیت پڑھی اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا. لہذا اب سب سے پہلے آپ ترجمہ سنیں، پھر جتنی بھی باتیں اس کے ارد و گرد گھومے گی وہ ترجمے کا ہی تفسیر ہوگا. ایک مرتبہ درود شریف صلی اللہ علیہ یا الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
ارشاد ہوتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ اتقا متقی کا اسم تفصیل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے زیادہ جو متقی ہے وہ جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا۔ الذی وہ یؤتی مالہ یتزکا، اپنا مال اللہ کی راہ میں اس لیے خرچ کرتا ہے کہ میرا مال بھی پاک ہو جائے، میں بھی پاک ہو جاؤں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اسی پر کسی کا بھی احسان نہیں۔ یہ آپ نہ سمجھے کہ اس نے جو یہ مال خرچ کیا ہے کسی کے عوض میں بدلے اتارنے کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس پر کسی کا احسان نہیں کہ اس احسان کے بدلے میں اس نے مال خرچ کیا ہو۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اس نے جو مال خرچ کیا ہے وہ اپنے بزرگوں برتر و بالا رب کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب وقت آئے گا، وہ ٹائم آئے گا، دنیا دیکھے گی اس متقی پرہیزگار کو راضی کیا جائے گا۔ اب ان آیات کریمہ کا ترجمہ جو میں نے مختصر سنایا وہ یہاں پورا ہوا۔ اب ہر آیت کے بارے میں تھوڑی تھوڑی تشریح کی جائے گی کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے وہ جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا۔ ایک دوسری آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، یہ دوسری جگہ پر ہے۔ ان بے شک اکرمکم عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس جو سب سے بڑی عزت والا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہوگا وہی تمہارا بندہ، اللہ کا بندہ، تمہارا ساتھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اب ان دونوں آیات کو ملایا جائے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اور إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تو ان دونوں آیات سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جس ہستی کا ان آیات میں ذکر ہو رہا ہے وہ ہستی حضور کی امت میں سب سے افضل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی امت ہے بس یوں سمجھ لے کہ نبی کی ذات کو چھوڑ کر، نبی تو نبی ہوتا ہے، ان کو چھوڑ کر اب نبی کے بعد امت کی باری آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کے بعد جو امت ہے اور مصطفیٰ کی جو بھی امت ہے، میں نے ان آیات میں اس بندے کا ذکر کیا ہے جو سب سے مصطفیٰ کی امت میں افضل ہے۔ اب بھائی قرآن کریم کے سامنے تو کسی کی حجت نہیں،
کچھ لوگ کہتے ہیں صحیح یہ بات ہے، وہ بات ہے، یوں ہے، اس طرح ہے۔ ارے بھائی، جب قرآن کریم نے فیصلہ دے دیا تو باقی کسی فیصلے کا انتظار کرنا، آپ کے ملک کی سپریم کورٹ فیصلہ دے دے تو آگے آپ کی سپریم کون ہے؟ آپ کو وہ طوعاً و کرہاً فیصلہ ماننا پڑتا ہے، چاہے سپریم کورٹ والے عدالت سے فیصلہ دے، چاہے پیسے لے کر کے کسی کا بیڑا غرق کرے، لیکن سپریم کورٹ کے بعد آپ کو تو اپیل کا بھی حق نہیں۔ یہ تو وہ اللہ کا کلام پاک ہے، باری تعالیٰ کے کلام کی بات ہے جو خود خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قول میں زیادہ کون سچا ہے؟ تو ہمیں فیصلہ ماننا پڑے گا ان آیات کریمہ کی روشنی میں کہ جس کا ذکر خیر ہو رہا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، ان دونوں آیات کی روشنی میں یہ دیکھا جائے گا یہ کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ اتقا کہتا ہے اور اکرم کہتا ہے، یعنی ساری امت میں افضل کہتا ہے۔ آؤ تو میں آپ کو اس کے بارے میں سنا دوں، جب شان نزول سنیں گے تو میرے کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ پتہ ہے اصل معاملہ کیا تھا؟ اصل معاملہ یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ پاک میں اعلان نبوت فرمایا اور آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اگر آپ لوگوں کو فلاح چاہیے، نجات چاہیے تو آپ کو لا الہ الا اللہ کہنا پڑے گا، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، ایک ہی اللہ ہے۔ یہ بات اس ماحول میں کہی جا رہی تھی جب لوگوں کے ذہن میں 360 خدا بیٹھے ہوئے تھے، آباء و اجداد کے زمانے سے ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، کئی ان کی نسلیں گزر گئی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی خدا ایک ہو سکتا ہے۔ نسل در نسل، نسل در نسل، کئی ہزار سالوں سے ان کا یہ عقیدہ راسخ ہو چکا تھا، یہ ہماری ہاتھ کی مورتیں بنائی ہوئی ہمارے معبود ہیں، یہ ہمیں نفع نصرت بھی دیتے ہیں، اولاد بھی دیتے ہیں، بارشیں بھی برساتے ہیں، ہماری مرادیں بھی پوری کرتے ہیں، تمام کا تمام عقیدہ ان پر ان کا ٹھہرا ہوا تھا۔ اب ایسے ماحول میں ایک خدا کی بات کرنا، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کر کے تھانے میں، تھانے دار کے پاس جا کر کے لوگوں نے، میرے دشمنوں نے میرے خلاف FIR کٹوا دی۔ کس بارے میں؟ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کر کے تھانے میں کہ غالب نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، وہ اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اس کے خلاف کیس داخل کر دو۔ تو اس طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت توحید کا اعلان فرمایا تو یوں سمجھ لے کہ مکے والوں پر ایک بجلی گری، اور بجلی گرنے سے بھی زیادہ ان کو صدمہ ہوا، کہنے لگے دیکھو یہ کیا کہتا ہے، عجیب سی بات لوگوں کو لگی، لیکن جن کے قسمت میں ایمان لانا تھا، حضور کو سچا ماننا تھا اور اللہ کی توحید کو، رسول اللہ کی رسالت کو ماننا مقدر میں تھا، ان لوگوں نے میرے دوستوں بغیر سوچے سمجھے مصطفیٰ پہ کلمہ پڑھ دیا اور وہ ایمان لے آئے، چاہے ان لوگوں نے ماریں کھائی، چاہے ان سے برادری والوں نے قطع تعلقات کر دیا، چاہے ان کو سزائیں ملی، لیکن وہ ہل نہیں سکتے تھے، وہ اپنے
موقف پر ڈٹے رہے، 1 سے 2 بنے، 2 سے 3 بنے، 3 سے 4 بنے، اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ گھر گھر میں، گلی گلی میں اب رسول اللہ کا ذکر ہونے لگا۔ کچھ لوگ تو جلے بھنے تھے، اور وہ جلا بھنا شخص کس طرح ذکر کرتا ہے، ارے یہ دیکھو، ارے وہ دیکھو، کیا ہو گیا اس کو۔ اور کچھ لوگ تو یہ سمجھدار کہتے تھے، بھائی اس کی بات غور سے سنو، کہتا تو سچ ہے۔ امیہ بن خلف نامی ایک بڑا کافر تھا، جس طرح نا ابو جہل نامی اسلام کا بڑا دشمن تھا، اس پارٹی میں اس کیٹیگری کا امیہ بھی بڑا ظالم نبی کریم علیہ السلام کا دشمن تھا۔ اس نے کہیں سے بازار میں سے، پیڑھی میں سے جا کے بلال کو خرید لیا۔ بلال، حضرت بلال، وہ تو حبش سے بکتا بکتا، کئی پیڑھیوں میں بکتا بکتا، کئی منڈیوں میں بکتا بکتا مکے میں آیا، اور اس بلال کو جس طرح ہم اور آپ بکری، بھینس، گائے خرید لیتے ہیں، امیہ نے پیسے دے کر کے اس کو خرید لیا، اپنے کام سے لگا دیا۔ اس کو کوئی پتہ نہیں تھا، ان پڑھ تھا، اس نے کبھی کوئی حق کی بات نہیں سنی تھی۔ اتفاق سے امیہ نے کام سے بھیجا، وہ کام کر کے آ رہا تھا، کچھ لوگوں کا جمگھٹا دیکھا، اس کی نظر پڑی تو ان کے درمیان ایک چاند سے بھی حسین جمیل صورت تشریف رکھتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صورت ہی ایسی اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی کہ ایک مرتبہ جو دیکھتا وہ دوبارہ دیکھنے کے لیے مجبور ہو جاتا تھا۔ بلال کو اپنا کام بھول گیا، قریب آ کے بیٹھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں سننے لگا۔ وہ دل میں سمجھنے لگا یہ بات تو سچی کر رہا ہے۔ اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ میں جس کا غلام ہوں وہ تو اس کا دشمن ہے۔ اس نے آہستہ عرض کی، اے اللہ کے نیک بندے، میری آپ سے پہلی ملاقات ہے، آپ کی باتوں سے میں متاثر ہوا ہوں، اگر آپ مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیں تو میں امیہ کا غلام ضرور ہوں، میں ان کی تمام تشریف رکھوں یار مان جزاک اللہ۔ درود شریف صلی اللہ علیہ یا کا غلام ہوں، اس نے مجھے خریدا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو آپ کو اپنے حلقے میں غلاموں میں شامل کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تیرا جو مولا ہے جس نے تجھے خریدا ہے، جو تیرا آقا ہے، وہ جب یہ بات سنے گا تو کبھی بھی بات برداشت نہیں ہوگی۔ آپ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، یہاں مکے میں کوئی آپ کا عزیز و قریب نہیں جو آپ کو چھڑانے کے لیے آ جائے، وہ خبیث آپ پر بڑا ظلم کرے گا۔ بلال کہنے لگا یا رسول اللہ میرے ساتھ سودا کر لیجئے۔ سودو سمجھو تھا صحیح مسا واپار کھڑی کرو۔ آپ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سا دعا آپ چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ دنیا کی تکالیف تو میں اٹھاؤں گا لیکن قیامت آپ کے سپرد ہے، یہاں جتنی بھی تکلیفیں آئیں گی وہ میں برداشت کر لوں گا، لیکن قیامت کے دن مجھے نہ چھوڑنا، جہاں آپ رہیں گے مجھے بھی ساتھ میں رکھ لینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کی عقیدت تھی، اس کی محبت تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا پڑھیے لا الہ رسول اللہ مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ۔ اس زمانے میں نماز فرض نہیں ہوئی تھی، روزے فرض نہیں ہوئے تھے، حج فرض نہیں ہوا تھا، زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، یعنی جتنی عبادات ہیں وہ جا کے بعد میں مکہ سے ہجرت کے بعد مدینہ شریف میں فرض ہوئی۔ اب اس نے کہا مجھے کوئی وظیفہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دو، تو آپ اس کو کیا بتاتے؟ نماز بھی نہیں تھی، حج بھی نہیں تھا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سبق یاد کر لو۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری زبان پر ہونا چاہیے قل هو اللہ احد۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گھومتے کام کرتے تیری زبان پر جاری ہو احد احد احد۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ ایک ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے فارغ ہوئے، حضور سے دعائیں لے کر کے اب اپنے آقا امیہ بن خلف کے پاس آئے، کام بتایا، جا کے میرے گھوڑے کو پانی پلا دو، گھاس دے دو، فلاں کام کرو۔ جا رہا ہے، آ رہا ہے، اس کی زبان پر جاری ہے احد احد، زور سے احد۔ امیہ نے ایک دفعہ تو سنا، اس نے کہا پتہ نہیں کیا بک رہا ہے، لیکن بار بار جب دیکھا کہ اس کو ریپیٹ کر رہا ہے، بار بار دہرا رہا ہے، اس نے سوچا، اس نے کہا ارے بلال کیا کہتا ہے؟ احد۔ کس کے متھے لگ گیا؟ کس نے تجھے یہ سبق دے دیا؟ احد کی تو مانا ہے اکیلا ایک خدا، تجھے پتا نہیں ہمارے تو 360 ہیں۔ بولا وہ تیرے ہوں گے، میرا تو احد۔ امیہ نے کہا خبردار، اگر تیری زبان سے نا میں نے دوبارہ یہ سنا تو تیری ایسی درگت بناؤں گا کہ تو یاد رکھے گا۔ اس نے کہا میں تیرے کام میں کوتاہی کروں، جو تو ڈھوٹی مجھے لگا ہے اس میں میں کمی کروں، تیرا جو کام ہے اس میں کوئی میرے سے سہو غلطی ہو جائے تو مجھے سزا دینا، یہ تو میرے عقیدے کی بات ہے۔ امیہ تو میری دل سے یہ بات نہیں نکال سکتا۔ اس نے کہا کیوں نہیں نکال سکتا؟ بولا اس دل میں اس بات ڈالنے والے وہ عجیب عظیم شخصیت ہے۔ اس نے کہا بھائی تو محمد کے محفل میں تو نہیں گیا، اس کو پتا تھا نا کہ یہ سبق دینے والے تو رسول اللہ ہے۔
اس نے کہا ہاں تو بات تک کی تہ تک پہنچ چکا ہے، میں ان کی خدمت میں گیا تھا، انہوں نے مجھے اپنے غلاموں میں شامل کر دیا۔ اس نے بولا ماروں گا، ہڈیاں توڑ دوں گا۔ کہنے لگے توڑ دے تو میری ہڈیاں سبھی، دامن احمد نہ چھوڑوں گا کبھی۔ تو مجھے مارے گا اور کیا کرے گا؟ میری ہڈیاں توڑ دے، میری چمڑی کو ادھیڑ دے، جو کچھ تجھے کرنا ہے کر لے، لیکن رسول اللہ کی دامن چھوڑنی نہیں ہے۔ اور میرے ساتھوں سودا ہو چکا ہے، تو دنیا کی تکلیف تو برداشت کرنا، آخرت کا بار مصطفیٰ پر ہوگا۔ اب اس نے، آپ سوچتے کیا نہ کیا ہوگا، حضرت بلال کو تمام سخت اذیتیں پہنچائیں۔ مکہ شریف کی تپتی ہوئی زمین، پتھریلی زمین، دوپہر کے عین گرمی کے ٹائم پہ اس کے کپڑے اتار کے زمین پہ سرختا اور اس کے سینے پہ پتھر رکھتا، زبان نکل آتی لیکن احد احد زبان پہ جاری رہا۔ یہ ایک دن نہیں کئی دن کا سلسلہ رہا، روزانہ اس طرح حضرت بلال کو تکلیف ملتی رہی، لیکن حضرت بلال کے ایمان میں اضافہ ہوتا گیا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی حالات سے صلح کر لو، حالات کے ساتھ چلو، ٹائم نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، بابا اب حالات خراب ہیں، کچھ ایسا کرو، مل جل کے کام کو چلاؤ۔ میرے دوستو ہمارا یہ کہنا غلط ہوتا ہے۔ ہم اگر برائی کا سختی سے مقابلہ کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ان حق والوں کی مدد فرماتا ہوں، لیکن ہمارا ایمان جو کمزور ہے اس لیے بہانے بنتے ہیں اور ہم باطل کے ساتھ بھی سلو کر لیتے ہیں، غلط باتوں کو بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ حضرت بلال نے کہا نہیں، جو کچھ ہونا ہے وہ برداشت کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے درس دیا ہے، احد و احد کا، اس کو چھوڑنا کبھی بھی نہیں ہے۔ المختصر کافی عرصہ اس طرح رہا، وہ کام بھی کرتا تھا، فارغ ہو کے احد احد پکارتا تھا۔ امیہ نے کہا کہ یہ میرے گھر سے جب آواز باہر جائے گی تو لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ تو بڑا اتنا رئیس، اپنے قبیلے کا سردار، تیرے گھر میں بھی احد احد کی بات ہو رہی ہے۔ ہر لحاظ سے وہ حضرت بلال کو سختی سے مارتا، تکلیف دیتا۔ ایک مرتبہ اتفاق سے وہ حضرت بلال پر تشدد کر رہا تھا کہ حضرت صدیق اکبر وہاں سے گزرے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت بلال پر سختی سے وہ ظلم کر رہا ہے۔ صدیق کو پتا تو تھا نا کہ یہ تو مسلمان ہو گیا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں بھائی وہ جانے، اس کا کام جانے، میرا کیا پرائے معاملے میں، وہ نوکر ہے، اس کا مولا ہے، پان جانا نہ سالو شاولے۔ حضرت ابو بکر اس طرح کر کے گزر جاتے تو ٹھیک تھا، لیکن نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ، آپ لوگوں میں سے اگر کوئی برائی دیکھے تو اس پر فرض ہے اس برائی کو ہاتھ سے روک لے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی اس میں طاقت نہیں تو پھر زبان سے روکے۔ آپ فرماتے وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، هَذَا هُوَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل میں برا سمجھے، محفل کو چھوڑ کر کے چلا جائے،
لیکن حضور فرماتے ہیں خالی دل میں برا ماننا یہ ایمان کے کمزوری کی نشانی ہے. ایمان ہے لیکن کمزور ہے، لہذا اپنے ایمان کو کمزوری سے بچانے کے لیے کم از کم زبان سے کہنا ضرور چاہیے، یہ کام مت کرو، یہ برا کام ہے، میں تجھے منع کرتا ہوں. تو کم از کم وہ اگر شاید اسی برے کام سے ہٹ جائے، اگر نہیں بھی ہٹے گا تو کم از کم اس کا ایمان تو بچ جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے آئے. آپ نے کہا بھیا آج بلال کا کوئی مکے میں بھائی ہوتا، چچا زاد بھائی ہوتا، مامو زاد بھائی ہوتا، اس کا کوئی عزیز و قارب ہوتا، اگر اس کے خاندان قبیلے کا کوئی ہوتا تو اس طرح تو غریب کو نہ مارتا، بے دردی سے مار رہا ہے، کوئی خدا سے بھی ڈر. اب امیہ میں طاقت نہیں کہ صدیق اکبر کا مقابلہ کر سکے، اس لیے کہ اگر امیہ اپنے قبیلے کا سردار تھا تو صدیق بھی اپنے قبیلے کا سردار تھا. امیہ نے سوچا میں اگر اسے بدتمیزی کروں گا تو قبیلہ ہی لڑائی ہو جائے گی. لوگ اپنے قبیلے والوں کی عزت رکھتے ہیں نا، ہمارے سندھ میں تو یہ بڑی مصیبت ہے. جرم کوئی ایک آدمی کرتا ہے لیکن اس کے پیچھے قبیلہ ہی لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور بیچارے غریب لوگ مارے جاتے جن کا کوئی کسی سے تعلق نہیں ہوتا، بس فلاں قوم کا ہے مارو اس کو. تو عرب لوگ بھی اس طرح پچھتایا کرتے تھے، نہ خیال کرو قبیلہ ہی لڑائی نہ ہو جائے. ابو بکر صدیق سے اس نے سختی تو نہیں کی لیکن کہا بھائی یہ میرا غلام ہے، تیرا کیا جائے. حضرت صدیق اکبر نے کہا میں تجھے انسانیت کے ناطے سے کہہ رہا ہوں کہ اس غریب پر ظلم نہ کر. تیرے کام میں اگر یہ کوتاہی کرے تو وہ بتا، جب تیرا کام مکمل کر رہا ہے تو اس کے عقیدے سے تیرا کیا جائے. تو نے اس کی جان تو نہیں خریدی، تو نے اس کے کام کو خریدا ہے. تیرا کام کرے گا لیکن اس کی جان اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن وہ خبیث کہاں ماننے والا تھا، اس میں کہاں ضرورت تھی کہ وہ مانتا. اس نے سوچا میں ابو بکر کو کیا کروں، لڑ بھی نہیں سکتا، لڑائی بھی نہیں کر سکتا، کل کوئی قبیلہ ہی لڑائی نہ ہو جائے، اس کو لاجواب کر دوں، کوئی ایسی شرط رکھ دوں کہ ابو بکر خاموش سے چلا جائے. اس نے کہا اگر تجھے ایسی اس پر ترس آ رہی ہے نا، اس کی طرفداری میں تجھے ترس آ رہا ہے، دے دو پیسے خرید لو، میں نے پیسے دے کے خریدا ہے. اس نے سوچا اس بلال کو ابو بکر کیا کرے گا، اس میں تو سوائے سادے سیدھے کام کرنے میں اور کوئی لیاقت تھی نہیں، غریب تھا، سادہ تھا. اس نے کہا لے لو، دے دو پیسے، منہ مانگے پیسے جو میں مانگوں گا وہ تجھے دینے پڑیں گے. حضرت صدیق اکبر نے سینے پہ ہاتھ رکھا، جو مانگے گا تجھے ملے گا. اس نے یہ سوچا تھا کہ ابو بکر ہاں نہیں کرے گا. کہنا ٹھیک ہے 100-200 روپیہ دیتا ہوں لیکن میری بات جو میں مانگوں وہ تجھے ملے، یہ بات ابو بکر سے نہیں ہوگی. اب امیہ نے دیکھا یہ تو تیار ہے، ہر چیز دینے کے لیے تیار ہے. اس نے سوچا کیوں نہ میں ایسا مطالبہ کروں کہ ابو بکر پورا ہی نہ کر سکے. اس نے سوچا ایسا کرو تمہارے پاس جو فلاں غلام ہے، جی ہاں ہے میرے پاس، وہ مجھے دے دو، بلال کو لے جاؤ. اور وہ غلام ایسا تھا کہ روزانہ تجارت میں لاکھوں روپے کماتا تھا، بڑا ماہر تھا، بڑا ذہین تھا، کاروبار کا ماہر مکے میں اس کے مقابلے میں تھا ہی نہیں، لیکن تھا مجوسی، خریدا ہوا تھا، کام کر رہا تھا. حضرت ابو بکر نے کئی بار اس کو دعوت بھی دی لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتا تھا.
وہ مجوسی ہی رہا، لیکن حضرت ابو بکر کے کام میں وہ سچا تھا، اور روزانہ یوں سمجھ لو کاروبار میں سینکڑوں پیسے کما کے دیا کرتا تھا۔ امیہ نے سوچا ابو بکر یہ تو لاکھوں میں بھی نہیں بیچے گا، میں بلال کے مقابلے مانگوں گا تو کیسے دے گا، کاہے کو دیتا ہوں، دیکھ لوں کیا کہتا ہے۔ امیہ نے کہا چلو یہ تمہارا غلام فلاں جو ہے، نسطاس نام تھا اس کا، یہ نسطاس میرے حوالے کرو اور بلال کو تم لے جاؤ۔ صدیق اکبر نے کہا اساستی میں چاہتا ہوں نا تو بلال کے مقابلے میں تو جاتوں پر اتر بھی نہیں دو ہے۔ مانا ادلے بدلے میں تو آپ کو کچھ مل جائے گا، لیکن اوپر اگر کچھ بھی رکھیں گے تو وہ بھی دینے کے لیے تیار ہو۔ امیہ نے سوچا یہ کیسے ہاں کرے گا، کر نہیں سکتا، لاکھوں کروڑوں کا نقصان کیسے اٹھائے گا۔ لیکن جب ابو بکر صدیق نے ہاں کر لی تو اس نے کہا اچھا جلدی کرو، ہاتھ میں ہاتھ ملاؤ۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کبھی پھر نہ جائے، اس سودے سے پھر نہ جائے، ہاتھ ملاؤ۔ حضرت صدیق نے ہاتھ بڑھایا، امیہ نے بھی ہاتھ بڑھایا، دونوں نے ہاتھ ملا کے وعدہ کیا بلال کو میں لے جاؤں گا، نسطاس کو تو لے جا، تمہارا ہمارا سودا ہو گیا، کچھ ہمیں مشق وغیرہ کچھ نہیں چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال پہ قبضہ فرمایا اور فرمایا وہ میرا غلام لے جا، کھڑا ہے فلاں جگہ پہ۔ امیہ کہنے لگا آج پتہ لگا، آج مجھے پتہ لگا کہ تیری عقل ماری گئی ہے، کتنا تو بڑا ذہین تھا ابو بکر، قبیلے کا سردار تھا، تجھ سے لوگ فیصلے کروایا کرتے تھے، اب تیری اسلام لانے کے بعد عقل ماری گئی کہ بلال کے مقابلے میں یہ لاکھوں کا غلام دے دیا، تیری عقل ماری گئی ہے، تجھے سمجھ نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا میری عقل ماری نہیں گئی، تیری عقل ماری گئی ہے، فیصلہ تو یہ ہوا ہے کہ میں نے اپنا جہنمی غلام تجھے دیا ہے، تجھ سے جنتی خریدا ہے۔ میرا غلام کتنا کیوں نہ ہوشیار ہو، کاروبار میں ماہر ہو، کیوں نہ وہ کتنا ذہین ہو، لیکن ہے جہنمی مجوسی ہے، اور بلال کتنا کیوں نہ سادہ ہو، لیکن رسول اللہ کا غلام ہے، یہ جنتی ہے، اور جنتی بھی ایسے کہ سرکار دو عالم شب معراج جب جنت کی سیر کر رہے تھے، واپس آئے تو آپ نے حضرت بلال کو فرمایا بلال، عرض کرنے لگا لبیک یا حبیب ذوالجلال، رات معراج کی کو میں نے اللہ کے حکم سے جنت کا سیر کیا، لیکن میرے سے پہلے پہلے جنت میں تیرے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ عمل تو کیا کرتا ہے؟ بلال نے کہا یا رسول اللہ میرا کوئی عمل نہیں، اگر مجھے زمین سے اٹھا کے جنت کو پہنچایا ہے تو یہ آپ کا کمال ہے، یہ بھی آپ کی مہربانی ہے کہ اگر آپ نگاہ نہ فرماتے تو بلال مکے میں گھومنے والا، ان کی جوتیوں کی آواز آپ کو جنت میں کیسے سننے میں آتی؟ یہ اس لیے سننے میں آ رہی ہے کہ آپ کا کرم ہے۔ سب کہو سبحان اللہ۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم جس پہ بھی ہو جائے، کیا بھی ہو، کیسا بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مبارک سے میرے تو سب سے زیادہ عزت والا ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، حضرت عمر فاروق کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ۔ یہ تاریخی حقیقت ہے
یہ تاریخی حقیقت ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ فاروق اعظم کی خلافت کے زمانے میں جنگل میں بھیڑیے بھی پھرا کرتے تھے، بکریاں بھی چرا کرتی تھی، اور بھیڑیے کو طاقت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بکری کو مارے۔ بگھڑائی بکری گند چارے دیکھا جی، بگھڑ جو کما بکری کے مارن، پر حضرت امیر عمر جی خلافت میں بگھڑ بھی ٹھوا بکری بھی تھیا، شینہ بھی ٹھوا بکری بھی تھیا، ان شینہ کے بگڑ کے طاقت لائے جو بکری کے لائے، خبرہ تو عمر جی حکومت آ۔ سب کہو سبحان اللہ۔ کسی پنجابی شاعر نے شرح کی زبان میں کہا ہے، کن دے تو سن شان حضرت عمر، بکری کو چروایا رلے نہر۔ ایسا جی باہر پر سرائکی والا نہر چودان بگڑ گئے۔ کن دے تو سن شان حضرت عمر، بکری کو چروایا رلے نہر۔ انیا تائیں قبر وچ پہ کب دے گبر، انیا تائیں قبر وچ پہ کب دے گبر۔ عدل دیکھ نو شیر حیران ہے، فخر کل رسولاں دا شان ہے، فخر کل رسولاں دا شان ہے۔ عرب تے عجم دا او سلطان ہے، عرب تے عجم دا او سلطان ہے، فخر کل رسولاں دا شان ہے۔ عزیزان گرامی، وہ امیر عمر جب بلال کے سامنے آتا تو بلال سے بات کس طرح نہیں کرتا، او بلال، او بلال نہیں، وہ امیر عمر کیا کہتا، یا سیدی بلال، یا سیدی بلال، او میرے سائیں بلال، میرے سردار بلال، میرے سر کے تاج بلال۔ لوگ حیران ہوتے تھے کہ امیر عمر تیری تو شان سب سے اونچی ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ بولا تمہیں پتہ نہیں، یہ وہ بلال ہے جس کی رگ رگ میں میرے مصطفیٰ کا عشق و محبت سمایا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق اکبر نے بلال کو آزاد کروایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ میں نے آج بلال کو خرید کر آزاد کر لیا ہے۔ ذرا غور سے سنیں، یہ بات نہ بھولنا، احادیث مبارکہ میں لکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق تو مجھ سے اگر پہلے مشورہ کرتا تو بہتر تھا، لیکن تو نے میرے سے مشورہ نہیں کیا، چلو ٹھیک ہے تو نے بلال کو آزاد کر دیا، لیکن اس میں آدھی رقم میری ہوگی، تو بھی بلال کا خریدار، میں بھی بلال کا خریدار۔ کیا شان ہے بلال کی، ساری دنیا تو حضور کی خریدار بنے، لیکن حضور فرماتے بلال کو میں خریدتا ہوں۔ ابو بکر آدھا آدھا حصہ میرا آدھا تیرا، یعنی آدھی رقم تیری آدھی میری طرف سے ہوگی،
صدیق اکبر نے جواب دیا جو سنہری حروف سے لکھنے جیسا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا. میرا مال کوئی جدا تھوڑی ہے، جو میرا مال ہے وہ آپ کا مال ہے. میں تو چاہتا رہتا ہوں کہ یا رسول اللہ آنکھیں میری ہوں، چہرہ رسول اللہ کا ہو، اور بیٹیاں تو میری ہوں لیکن ان کا خامد رسول اللہ ہو، اور مال تو ابو بکر کا ہو لیکن ہاتھ مصطفیٰ کا ہو. میں نے اللہ کی راہ میں آپ کے سامنے اس کو آزاد کر لیا. میں نے خریدا تھا، میں اس کا مالک ہوں، لیکن اللہ کی راہ میں اس کو آزاد کرتا ہوں. حضور کریم علیہ السلام نے دعائیں دی. اب پورے مکے میں ذرا توجہ فرمائیے، اب میں اپنے موضوع کی طرف واپس آ رہا ہوں. پورے مکے میں بڑے چھوٹے نوان بوڑھے امیر مسلمان غیر مسلم باتیں کرنے لگے. ارے اتنی بھاری رقم ابو بکر نے دے کے بلال کو کیسے خریدا؟ بلال میں ظاہری تو کوئی خوبی نہیں، اتنا ذخیرہ بڑا مال، وہ غلام بڑا مال تھا، وہ دے کے کیسے ابو بکر صدیق نے بلال کو خریدا؟ چنا جتنا منہ اتنی گالیوں، جتنے منہ اتنی باتیں. کچھ کوئی کیا کہہ رہا تھا، کچھ کوئی کیا کہہ رہا تھا، لوگوں کی مختلف باتیں ہو رہی تھی. ایک نے کہا میری سمجھ میں ایک بات آئی ہے، وہ یہ ہے کہ بلال کا ابو بکر پر کوئی احسان ہوگا. کیا بھائی؟ بلال کا ابو بکر پر کوئی احسان ہوگا. اس احسان کو ابو بکر نے اتارا ہے، اس کو خرید کے آزاد کیا ہے. لیکن وہ کیا کون سا احسان تھا وہ پتا نہیں، لیکن لگتا اس طرح ہے. لوگوں نے کہا یار ہاں تیری بات دل میں لگتی ہے، بات یہی ہوگی ابو بکر پر کسی نہ کسی طریقے سے بلال نے کوئی احسان کیا ہوگا. الانسان عبید الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے. ابو بکر نے وہ اس کا احسان جو ہے آج اتارا ہے. باقی پتہ نہیں وہ کون سا احسان تھا، لیکن ضرور یہ ہوگا کہ ابو بکر پر بلال کا احسان ضرور ہوگا. اب یہ سارے مکے میں بات جس طرح اڑ گئی تھی کہ بلال کو آزاد کیا گیا ہے، اس طرح لوگوں کی زبانوں پر بھی یہ بات ہو گئی کہ ابو بکر پر احسان تھا. اس احسان کو ابو بکر نے اتار کے بلال کو آزاد کر دیا. اب حضرت ابو بکر کس کے پاس جا کے کہتے بھائی میرے پاس احسان نہیں تھا، بھائی میرے پر احسان نہیں تھا، بابا میرے پر احسان نہیں تھا، سائیں میرے پر، کس کو بتائے؟ خاموش رہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو بکر تو خاموش رہ، میں قرآن شریف کی آیت نازل کرتا ہوں، قیامت تک میں بتاتا رہوں گا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. ان قریب وہ متقی پرہیزگار قیامت کے دن جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا. الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، اس نے جو مال دیا ہے وہ اپنے کو اور اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے دیا ہے. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، یہ نہ سمجھنا کہ ابو بکر پر کسی کا احسان ہے، کسی کا ابو بکر پر احسان نہیں. اس نے مال کیوں خرچ کیا؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اس نے جو مال خرچ کیا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے.
وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب وہ ٹائم آئے گا دنیا دیکھے گی کہ اللہ کس طرح ابو بکر کو راضی رکھتا ہے۔ ابو بکر پر کسی کا احسان نہیں، بلال تو چھوڑو کسی کا بھی احسان نہیں، ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا۔ مال دے کر کے اگر غلام کو بلال کو خریدا آزاد کیا تو ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اپنے اعلیٰ و افضل رب کی رضا کے لیے کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کی تردید فرما دی کہ ابو بکر نے اگر غلام کو آزاد کیا ہے تو خدا کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اب اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ابو بکر پر نبی کے سوا کسی کا احسان ہے؟ زور سے بولو، کسی کا احسان ہے؟ رسول اللہ کا تو سب پر احسان ہے، لیکن کسی بھی امتی کا کسی ابو بکر پر کوئی احسان نہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو اتقا کہا، اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اتقا وہ ہوتا ہے جو سب سے افضل ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء اہل سنت کا عقیدہ ہے، سنی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ پوری امت میں رسول اللہ کے صحابہ میں ابو بکر افضل ہے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ کے سامنے رکھ دو، اگر سمجھ میں آ جائے تو۔ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل علیہا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ فرمائیں، حضور فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے، اچھی بات، مثلا 50 سال پہلے آپ کے سرکڑ میں میلاد النبی کا جلوس نہیں نکلتا تھا، لیکن کسی بندے مرد خدا نے ابتدا کر لی بھائی مصطفیٰ کا میلاد مناؤ، جلوس نکالو۔ تو اس نے شروعات کر دی 2 موٹر سائیکلوں سے، ایک تانگا سے، ایک گاڑی سے، 10-20 آدمی جمع کر لیے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، صلاۃ و سلام پڑھتے پڑھتے شہر سے گھوم کے آئے۔ اگلے سال اس میں سے اضافہ ہوا، 1000 لوگ جمع ہو گئے، اور اگلے سال آ جاؤ تو 5000 لوگ جمع ہو گئے۔ اب اس طرح میں تو سمجھتا ہوں آج تو گلی گلی میں رسول اللہ کا میلاد منایا جاتا ہے۔ اور یہ میلاد کی برکت ہوتی ہے کہ جو نجدی سارا دن کہتے رہتے ہیں کہ میلاد نہ مناؤ، بدعت ہے، شرک ہے، میلاد نہ مناؤ، حرام ہے، ناجائز ہے، یوں کرو وہ کرو، لیکن آپ جلوس میں دیکھیں کہ ان کے نوجوان لڑکے میلاد کے جھنڈے ہاتھ میں ہوتے، ہمارے ساتھ نعرے لگاتے رہتے ہیں۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پتہ نہیں آپ کے سکرن کی بات میں نہیں، لیکن ہمارے شاہپور میں تو ہے اس طرح۔ یہ جب میلاد والی رات کو مسجدوں پہ چراغاں ہوتا ہے، مدرسوں میں چراغاں ہوتا ہے، مزاروں میں چراغاں ہوتا ہے، تو چھوٹے چھوٹے بچے، نجدیوں کے بچے، میلاد کے دشمنوں کے بچے اپنے باپ دادا کو کہتے ہیں ابو ہمارے گھر پہ روشنی کیوں نہیں، ہمارا نبی نہیں تھا کیا؟ ابو ہمارے گھر میں کیوں میلاد، ہمارے گھر میں روشنی کیوں، کیا ہمارا نبی نہیں؟ ابو بچے کو کیا کہ ہمارا بھی تھا، اس نے کہا تھا تو لگا دو، تو نہیں لگاتا تو میں اپنی خرچی سے بھی لگاؤں گا۔ آج کل تو ماشاءاللہ چائنا کی ہے، ماشاءاللہ بتیاں نکل گئی 50-60 میں، 1-2 لڑی مل جاتی ہے، گھر سج جاتا ہے۔ بھائی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میری غلط بات تو نہیں کی نا، کوئی اختلافی بات تو نہیں کی نا؟
کوئی جھگڑے جھگڑے کی بات تو نہیں کی نا. میں نے ایک واقعہ جو ہوتا ہے وہ بتا دیا آپ کے سامنے. تو میں یہ بتانا آپ کو چاہتا ہوں کہ جس نے بھی کسی بھی نیکی کے کام کی ابتدا کی اور پھر لوگ اس پر چل پڑے، قیامت تک چل پڑے، تو ان قیامت تک عمل کرنے والوں کا حصہ اس کو بھی ملتا رہے گا. جس نے شروعات کی تھی، بولو جس نے شروعات کی تھی اس کو بھی حصہ ملے گا. اس نے نیکی کا کام شروع کیا اس کا بھی ثواب، اور دیگر جو اس پر عمل کریں گے ان کا بھی حصہ. سمجھو تعالیٰ ہے نا، خدا کرے سمجھو. آئے تو سنن بھی سمجھے ڈاڑی دکھی سمجھو تھا. ہاں زور سے سبحان اللہ. میں کوئی فارسی بات نہیں کر رہا، آپ کے سامنے آپ کی زبان بول رہا ہوں. بھائی نیکی کا کام شروع کرنے والے کو نیکی کے شروعات کا بھی ثواب ملے گا، اور جو اس پر عمل کریں گے ان کا بھی حصہ ملے گا. ٹھیک ہے نا. اب آؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر ہیں. اور میں تو یوں کہوں گا قیامت تک جو بھی مسلمان ہوگا صدیق اکبر کے اعمال میں اس کا بھی حصہ لکھا جائے گا. کیوں؟ ایمان لانے کی، نبی کریم پر کلمہ پڑھنے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کی ابتدا حضرت ابو بکر صدیق نے فرمائی. سب سے پہلے کلمہ انہوں نے پڑھا. جب انہوں نے پڑھا تو اب ان کا دیکھی دیکھی جو بھی دنیا دیکھا دیکھی دنیا والے قیامت تک کلمہ پڑھتے رہیں کہ صدیق اکبر کو حصہ ملتا رہے گا. اس لیے سنو، اس لیے تو میرے حبیب نے فرمایا کہ قیامت تک میری ساری امت کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان بھاری ہو جائے گا. لو وزن ایمان ابی بکر بایمان امتی، اگر ابو بکر کے ایمان کا وزن کیا جائے میری امت کے ایمان کے ساتھ اور تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب سے بھاری ہو جائے گا. اس لیے بھاری ہو جائے گا کہ ہمارا تمہارا ایمان لانے والا ثواب بھی وہاں جاتا رہتا ہے، ان کے پاس پہنچتا رہتا ہے، ان کو ملتا رہتا ہے. کیا شان ہے میرے صدیق اکبر کی. اور اتفاق سے مجھے تو ذہن میں بھی نہیں تھا یہ آج کی رات بھی صدیق اکبر کے رات وفات کی رات ہے. یہ حسن اتفاق ہے آپ کے مسجد والوں کا، مولانا صاحب کا تاریخ مقرر فرمائی تو وہی آپ کو ملی جو صدیق اکبر کے وفات کی رات تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں صدیق اکبر کی سچی سچائی کے صدقے اسلام کا غلام بنا. مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. آپ میرے ساتھ پڑھے تو مزہ آ جائے گا. مولانا صدیق اکبر رضی اللہ. غلام یہ رسول میں
قربان کرنے والا سبحان اللہ یار کی خاطر مرنے والا سب کچھ قربان کرنے والا منزل عشق کا ہے رہبر رضی اللہ تعالی مولانا مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایڑی رکھ دی سانپوں کے بل پر صدمہ سہ لیا اپنے دل پر سبحان اللہ یہ وہ غار والا قصہ بیان کر رہا ہے ایڑی رکھ دی سانپ کے بل پر صدمہ سہ لیا اپنے دل پر جان فدا کی یار کے خاطر جان فدا کی پڑھو یار کے خاطر جان فدا کی یار کے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صدیق اکبر کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے ان کے ایمان اور عشق و محبت کے صدقے خدا ہمیں بھی رسول اللہ کا عشق نصیب فرمائے ماشاءاللہ آپ کی خوبصورت مسجد کو دیکھا دل خوش ہو گیا اللہ اس کو قیامت تک آباد فرمائے جن لوگوں نے ماشاءاللہ حصہ لیا کار خیر میں اللہ تعالیٰ ان کا قبول فرمائے اور سب کی حاضری اپنے دربار میں منظور فرمائے صحیح ہے اتنا باریک لکھا ہے پڑھ کے سناؤ کچھ سنی تبلیغی جماعت کے ساتھ جاتے ہیں جی دوستی میں جاتے ہیں المرء مع من احب جس سے محبت کرو گے قیامت میں ان کے ساتھ ہوگے بتاؤ قیامت میں تبلیغیوں کے ساتھ رہو گے یا رسول اللہ کے ساتھ پھر تو دوستی چھوڑنی پڑے گی دوستی کام کی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو قیامت میں حضور نے فرمایا تم میرے ساتھ رہو گے اللہ تعالیٰ میری تمام آپ حضرات کی حاضری قبول فرمائے ہمارے خطیب صاحب کو اللہ تعالیٰ دراز زندگی عطا فرمائے بارک اللہ جزاکم اللہ فی الدار الخیر ماشاءاللہ بھی آپ نے زینت العلماء بلاد اسلام کا خطاب سماعت فرمایا آپ خدا نے دعوت قبول فرمائے آج بھی آپ نے خطاب سماعت کیا کل نہیں بس جمعرات کو بعد نماز عشاء حامد علی کلب کوٹ کو کیونکہ نواب شاہ کی شان انٹرنیشنل محفل حسنی کی رات کا انعقاد کیا گیا ہے جس کے اندر ملک کے مصر سے 3 قاری اور 1 قاری ساؤتھ افریقہ سے اور پہلا مفتی صاحب کا بھی خطاب ہوگا اور حضور تشریف رہیں گے آپ سب حضرات تشریف رہیں مصطفیٰ جانے رحمت بیدار کو سلام شمع بز میں ہدایت بیدار غوث اعظم امام التقوی
سلام مصطفیٰ جان رحمت دینا اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت دینا کو سلام شمع بز میں ہدایت الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ اصحابہ یا حبیب اللہ. انتظامیہ مسجد SH شو سکرنڈ DSP سکرنڈ گورنمنٹ جو تہ دل سے شکریہ ادا تھا کرے جن ہن پروگرام میں سچے دل سے محبت سے تعاون کयो. مہربانی.